السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ دوستوں، آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کیا اور شیئر کیا۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر ایک نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ آج کا یہ پیپر ہے PGT کا جو 2009 میں ہوا تھا، اس کو ہم نے سولو کیا ہے اور اس میں 120 سوالات ہیں، لیکن پوری ویڈیو ایک ساتھ نہیں بنا سکتے، نہیں آپ کو پڑھا سکتے، کیونکہ ہر ایک سوال کے ساتھ ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بھی پڑھاتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو قسطوں میں بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، نئی دنیا کو سلام کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے علی سردار جعفری کا ہے۔ علی سردار جعفری ترقی پسند شاعر تھے اور ان کی نثری تصانیف جو ہیں ترقی پسند ادب اور پیغمبرانہ سخن ان کی تنقیدی کتابیں ہیں۔ مشہور نظمیں ان کی جشن بغاوت، جنگ اور انقلاب، ٹوٹا ہوا ستارہ، سال نو، آنسو کا چراغ۔ ترقی پسند شاعر ہیں علی سردار جعفری۔ علی سردار جعفری ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ ایشیا جاگ اٹھا، ایک خواب اور لہو پکارتا ہے ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں۔ خون کی لکیر اور پتھر کی دیوار بہت مشہور شعری مجموعے ہیں۔ دوسرا، پنڈت برج نارائن چکبست کس طرح کے شاعری کے لیے مشہور تھے؟ تو جواب ہے قومی وطنی کے لیے۔ انہوں نے جتنی بھی نظمیں لکھی ہیں وہ قومی اور حب الوطنی کے اوپر نظمیں لکھی ہیں۔ صبح وطن اور اگلے لوگ ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں پنڈت برج نارائن چکبست کے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال کہاں سے نکلتا تھا؟ تو جواب دیجیے گا یہ کلکتہ سے نکلتا تھا۔ الہلال اور البلاغ بھی ان کا دوسرا ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد 1888 کو مکے میں پیدا ہوئے اور 1978 کو دلی میں انتقال ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک کتاب لکھی غبار خاطر کے نام سے جو بہت مشہور ہوئی، اور یہ اس میں خطوط کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب جو ہے خطوط کا مجموعہ ہے، اور یہ خطوط کس کے لیے لکھے تھے انہوں نے؟ تو یہ خطوط لکھے تھے حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے۔ اور یہ خطوط کہاں لکھے تھے؟ ابوالکلام آزاد نے تو احمد نگر جیل میں لکھے تھے۔ قصیدے کا وہ حصہ جس میں قصیدے کی ابتدا ہوتی ہے کیا کہلاتا ہے؟ یہ سوال ہے اس کا PGT 2009 کا سوال ہے، اور یہ اکثر سوالات ریپیٹ ہوتے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ صحیح جواب ہے اس کا تشبیہ۔ نہال چند لاہوری کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ تو آپ کو یاد ہوگا فورٹ ولیم کالج سے تھا ان کا، اور فورٹ ولیم کالج میں انہوں نے ایک کتاب بھی ترجمہ کی مذہب عشق کے نام سے۔ حیدر بخش حیدری، مرزا علی لطف، میر شیر علی افسوس اور میر امن بہت مشہور ادیب رہے ہیں فورٹ ولیم کالج میں۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ ایہام ہے، تضاد ہے، تجاہل عارفانہ ہے، مرات النظیر ہے۔ تو صحیح جواب ہے تجاہل عارفانہ ہے اس میں صنعت، یعنی کلام میں جب شاعر کسی بات کو جانتے ہوئے بھی لا علمی کا اختیار کرے، یعنی کہ بالکل انجان بن جائے، تو اس کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ مروجہ مرثیے کے ایک بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 4، 5، 2، 6۔ تو جواب دیجیے گا 6 ہوتے ہیں۔ اور مسدس جو ہے، مسدس میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 6 مصرعے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر امیر انیس نے مسدس کی شکل میں مرثیے لکھے ہیں۔ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ میر انیس نے کس شکل میں مرثیے لکھے ہیں؟ تو وہ مسدس کی شکل میں لکھے ہیں۔ نظم کی اس حیت کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن تو ہو مگر قوافی کا اہتمام نہ کیا گیا ہو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نظم معرہ۔ محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کو کس صنف میں رکھا جاتا ہے؟ تو جواب ہے تاریخ تذکرہ، تاریخ و تذکرہ اس میں رکھا جاتا ہے۔
شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب دیجیے گا شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، اور یہ تنقیدی کتاب ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری جو ہے الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے، اور شعر العجم جو ہے شبلی نعمانی کی۔ غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نے کہا ہے؟ تو جواب دیجیے گا کلیم الدین احمد نے کہا ہے۔ رسالہ دلگداز کے بانی کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا عبدالحلیم شرح۔ سی پارائے دل کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے آپ کا یہ خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ حسن نظامی نے مچھر نام سے ایک خاکہ بھی لکھا ہے، انشائیہ لکھا ہے، اور بہت مشہور انشا پرداز ہیں اور خاکہ نگار ہیں خواجہ حسن نظامی۔ سرخ سویرا کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ مخدوم محی الدین کا یہ شعری مجموعہ ہے سرخ سویرا۔ غزل کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ تو جواب ہے سادگی سلاست غزل کی امتیازی خصوصیات ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا قصہ گل بقاولی۔ یہ سی والا صحیح ہے، قصہ گل بقاولی ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے تاثراتی نقاد کون ہے؟ تو جواب آپ دیجیے گا یہ پہلا والا ہے محمد حسن عسکری ہیں، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، عبدالرحمن بجنوری تنقید نگار ہیں۔ کلیم الدین احمد 1908 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے، اور 1983 کو پٹنہ میں ہی کلیم الدین احمد کا انتقال ہوا۔ آل احمد سرور 1911 میں بدایوں ضلع یوپی میں پیدا ہوئے، اور 2002 میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ اگلا سوال ہے مولانا آزاد کا اصل نام کیا ہے؟ تو معین الدین احمد ان کا اصل نام ہے۔ ابھی ہم نے ان کی تاریخ پیدائش آپ کو بتائی تھی کہ یہ ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم تھے مولانا آزاد۔ ان میں سے ترقی پسند نقاد کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا ممتاز حسین ہیں۔ 20واں سوال ہے ان میں سے کون دبستان لکھنؤ کا شاعر ہے؟ تو داغ بھی دلی کے ہیں، حالی بھی نہیں ہیں، غالب بھی نہیں ہیں، تو مصحفی بچتے ہیں۔ تو مصحفی جو ہیں لکھنؤ کے دبستان سے تعلق رکھتے ہیں، غالب دلی دبستان سے رکھتے ہیں۔ مصحفی کا اصل نام ہے شیخ غلام حمدانی، اور 1728 کو امروہہ یوپی میں پیدا ہوئے، اور 1824 کو لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ فیض کے مجموعہ کلام کا نام نقش فریادی کس شاعر کے شعر سے لیا گیا ہے؟ جواب ہے غالب کے شعر سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح قرۃ العین حیدر نے بھی بہت سے ناول لکھے، اور ہر ناول کا عنوان کسی نہ کسی شعر سے اخذ کیا تھا۔ ان کا مشہور ناول ہے آگ کا دریا، اس کا عنوان جگر مراد آبادی کے شعر سے اخذ کیا تھا کہ یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ان کا یہ بہت مشہور ناول ہے۔ اسی طرح میرے بھی صنم خانے، اس ناول کا عنوان علامہ اقبال کے اس شعر سے ماخوذ ہے، میرے بھی صنم خانے تیرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی دونوں کے صنم فانی۔ اس طرح ان کے جتنے بھی ناول ہیں، جیسے سفینہ غم دل ہے، آخری شب کے ہم سفر ہیں، یہ قرۃ العین حیدر کے مشہور ناول ہیں، کسی نہ کسی شاعر کے شعر سے ہی اخذ کیے گئے ہیں۔ فوق الفطرت عناصر ان اصناف میں سے کس میں ہوتے ہیں؟ تو داستان میں ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پڑھایا تھا داستان میں فوق الفطرت عناصر جو ہوتے ہیں جن، دیو، پریاں، بادشاہ وغیرہ یہ سب ہوتے ہیں۔ اور اگلا سوال ہے فیض کے مجموعہ کلام کا نام نقش فریادی کس شاعر کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے؟ یہ آپ نے پڑھ ہی لیا ہے۔ فیض کا اصل نام فیض احمد اور فیض تخلص، اس لیے فیض احمد فیض لکھتے ہیں۔ 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور 1984 کو لاہور میں فیض احمد فیض کا انتقال ہوا۔ پریم چند کے سب سے مشہور افسانے کا نام بتائیے؟ تو سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ ہے کفن ہے۔ کفن ان کا سب سے زیادہ مشہور ہے۔ قاتل کی ماں بھی ان کا افسانہ ہے، زاد راہ بھی ہے، ٹھاکر کا کنواں بھی انہی کا ہے۔ محمد حسین آزاد نے اردو کی ابتدا کس زبان سے بتائی ہے؟
یہ 24واں سوال ہے، تو اس کا ہے برج بھاشا سے بتائی ہے محمد حسین آزاد نے۔ ان نظموں میں سے کس کا تعلق جنگ آزادی سے ہے؟ شکست زندہ کا خواب جوش ملی آبادی کی مشہور نظم ہے۔ اٹھتی جوانی، جوانی کی آمد آمد، یہ بھی ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اور اسی طرح فیض احمد فیض کی بھی مشہور نظمیں ہیں۔ تنہائی نظم فیض احمد فیض کی ہے، یہ بہت مشہور نظم ہے فیض احمد فیض کی۔ اور میرے معصوم قاتل، یہ بھی ان کی بہت مشہور نظم ہے۔ نثار تیری گلیوں میں، مہر نگار کس داستان کا کردار ہے؟ مہر نگار کس داستان کا کردار ہے؟ باغ و بہار کا ہے، فسانہ عجائب کا ہے، سبرس کا ہے، یا نو طرز مرصع کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے فسانہ عجائب کا ہے، اور اس کے مصنف رجب علی بیگ سرور ہیں۔ اور سبرس جو لکھی ہے یہ ایک مشہور داستان ہے، اردو کی پہلی نثری داستان جو ہے سبرس ہے، ملا وجہی نے لکھی ہے۔ اور نو طرز مرصع یہ قصہ چہار درویش کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا میر عطا حسین تحسین نے کیا 1725 میں۔ اور باغ و بہار آپ کو معلوم ہے میر امن کا ترجمہ ہے۔ یہ کتاب بھی قصہ چہار درویش جو فارسی کا تھا امیر خسرو کا، اس کو سامنے رکھ کر میر امن نے اردو میں آسان و سلیس زبان میں ترجمہ کیا۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، اور اس کا باقی کا حصہ آئندہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔